بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی پر چلتی رہی؟ جواب: 150 دن تک چلتی رہی۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی کی خوشبو تیز مشک کسی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سوال: قمیض پہلے پہنی جائے یا شلوار، اور کون سی پہلے اتاری جائے؟ جواب: اس میں شرعاً کوئی تائید نہیں، باقی بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہنتے وقت شلوار پہلے پہنے اور اتارتے وقت قمیض پہلے اتارے، اسی میں ستر پوشی کا لحاظ زیادہ ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب: سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے باہر آئیں گے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ہوئی نہیں تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کے احکام نہیں اترے تھے۔ سوال: کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی چادر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبرائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لیتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن روز محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتے تک رہے گا۔ سوال: انسانی جسم کے کس حصے پر تمانچہ مارنے کی ممانعت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کے ساتھ لڑے تو منہ پر تمانچہ نہ مارے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔
سوال قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا کون سا ہے؟ جواب قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا یہ ہے سورہ فاتحہ، آیات الکرسی، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، یہ تینوں حصے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ سوال بندر کی شکل میں تبدیل ہونے والا عذاب کیوں آیا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ اس دن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے مزید عذاب یہ آیا کہ ان سب کو بندروں کی شکل کا کر دیا گیا تھا۔ سوال 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی سے، نمبر 2 کوڑھ سے، نمبر 3 جلد کے سفید داغوں کا ہونا۔ سوال حضرت مہدی علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے ان کا اور ان کے والد کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے؟ جواب ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ سوال کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال جہنم میں کافر کے دانت کا سائز کیا ہوگا؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کا دانت یا اس کھجلی جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنے والی عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟ جواب عورت کسی بھی قسم کے ریزر، کینچی، ہیئر ریموور، کریم یا بال صفا پاؤڈر کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ لوہا استعمال کرنے سے جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ریزر کا استعمال کریم کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہیئر ریموور کریموں میں نقصان دہ کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو جلد کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے خواتین بلا جھجک ریزر کا استعمال کر سکتی ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ کس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جواب اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کی۔ سوال اللہ تعالیٰ کن عورتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے؟ جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 قسم کی عورتوں سے بہت پیار ہے۔ فرمایا سب سے پہلے وہ عورت جو پردہ دار ہے اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2 وہ عورت جو اپنا تن من دھن اپنے مرد کی محبت میں پیش کرتی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کے حق میں نیک اور اس کی عزت کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3 وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے اور نمازیں ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، تلاوت قرآن پاک کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی ہے، ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے۔ سوال جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کس نے دعا کی ہے؟ جواب جی ہاں، محرومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کس نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سوال دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔
سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔